میں شراب ہی اس لیے پیتا رہا بھائی کہ میرا دماغ تھوڑا سلو چلے. میری یہ نس ہے یہ پٹ 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 کرتی تھی. میں سوتا ہی نہیں تھا. میں کھاتا تھا, جم کرتا تھا, شراب پیتا تھا, نشے کرتا تھا کہ مجھے نیند ہے, مجھے نیند ہے. تب ایسا کریش ہوا کہ میں نے کہا یہ میرے سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے گھر لے چلو. میرے کو غلط غلط خیال آ رہے تھے. کیا خیال؟ 60 سیکنڈ میں 60 تھاٹس تھے اور 60 الگ ڈویژنس تھی. کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. کچھ سب سے ڈارک تھاٹ کیا تھا؟ کہ میری بھی موت ہو جائے گی. میں شو پہ بیٹھوں گا ابھی تو موت ہو جائے گی. السلام علیکم، میں آپ کا بھائی فرحان اسٹوڈنٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے آئی ایم ڈسکس اباؤٹ یو ہنی سنگھ لائف اسٹائل. اب یہ سوچ کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیوں میں نے اس کا ذکر کیا. ایک ایسے انسان کا ایک اسلامک چینل پہ, ایک اسلامک پلیٹ فارم پر میں نے اس کا کیوں ذکر کیا. یو ہنی سنگھ کے لائف اسٹائل کا ایک اسلام سے کیا تعلق. یہ سوچ کر میں نے یہ اس انٹرویو کو اس لیے آپ لوگوں کو یہ پہلے سنایا تاکہ آپ لوگوں کو, کیونکہ ہم مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تو بات سمجھ نہیں آتی. آج قرآن کی بات ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم لوگوں کے نزدیک قرآن کی اہمیت کوئی نہیں, اللہ کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے نزدیک ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ یہی لوگ ہیں. انہی لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں, اہل مغرب کی تہذیب کو. ہم ایکٹرز کو پسند کرتے ہیں, ان کو ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کو سبسکرائب کیا ہوا, فالو کیا ہوا, اور انہی کے لائف سٹائل کو ہم اپنانا چاہتے ہیں. ہمیں قرآن سے سمجھ نہیں آتی. آج کے مسلمان, آج کا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی. آج میں نے اس وجہ سے, کیونکہ وہ انسان خود ذکر کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ تھا, دولت تھی, مال تھی, شہرت تھی, فیم تھا, عورتیں تھی, بنگلہ, گاڑی, ہر چیز تھی میرے پاس, لیکن کیا میں راتوں کو سو نہیں پایا. میں راتوں کو اس طرح سے شرابیں پیتا, ہیروئن کے نشے کرتا, اور نہ جانے کس کس قسم کی میں ادویات استعمال کرتا. کسی طرح مجھے بیڈ پر ایک رات سونے کو مل جائے, اور 10 دنیا کے ٹاپ 3 ڈاکٹر میں سے 5 ڈاکٹر وہ کہتا کہ میرے اوپر میرے علاج میں ہوئے, اور وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میرا مرض کیا. اور مرض کیا تھی, صرف کیا کہ قلب کا اطمینان اس کو میسر نہ آیا. وہ پیسہ, شہرت, ہر وقت اسی چیز میں لگا جو کہ آج مسلمان اپنے لیے, اپنے ایمان کو, جو کہ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے, جو کہ آج دل کو اطمینان بخشنے والی چیز ہے, اس کو بیچنے کے لیے اس کی قیمت لگاتا ہے کہ کسی طرح مجھے گھر, گاڑی, بنگلہ, پیسہ, دولت, شہرت مل جائے, اور بس میرا ایمان جاتا ہے تو جائے. میرا ایمان کی قیمت لگتی تو لگتی ہے, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ چیزیں چاہیے جو کہ ہمیں ایک میڈیا میں دکھایا جاتا ہے, ان لیم لائٹ میڈیا میں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے, ان کے لائف سٹائل کو دکھایا جاتا ہے, ان کا ڈارک جو بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیں بالکل ہم سے چھپایا جاتا ہے. ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ان کا فیملی سسٹم کس طرح سے برباد ہو چکا ہے, کس طرح سے ان کے لائف سٹائل کو تباہ ہو چکے ہوتے ہیں, کس طرح سے راتوں کو سوتے ہیں, کس طرح سے یہ ان کی ڈارکنس کیا ہے, یا آخر یہ صرف کامیاب لوگ ہیں. نہیں, یقیناً اس وجہ سے میں نے اس کی زبانی میں کیوں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ شاید کہ ہمیں اس کی زبان ہی سمجھ آ جائے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. کیونکہ آج کا نوجوان صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. آپ لوگ دیکھیں سدھو موسے والا, اس کے پاس ہزاروں پتہ نہیں نہ جانے کیسی کیسی گاڑیاں, بلٹ پروف, اور نہ جانے بہترین قسم کی اس کے پاس گاڑیاں کے, اور اس نے چیلنج دیے کہ کوئی مجھے مار نہیں سکتا. بے شمار اس نے گانے بنائے دشمنیوں کے اوپر, نہ جانے کیسے کیسے گانے بنائے کہ میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ ہے وہ ہے, میرے پاس گن ہے, بلٹ ہے, یار ہیں, دوست ہیں, گاڑیاں ہیں, گھر بنگلے ہیں, اور ایسے ایسے میرے پاس قلعے ہیں جن میں میں محفوظ رہ سکتا ہوں, مجھے موت نہیں آ سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی مجھے چھو نہیں سکتا, مارنا تو دور کی بات ہے, میرا کوئی بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اس کا نتیجہ, اس کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا ہوا, کیا اس کو بچا لیا؟ لوگوں نے اس کو بچایا, پیسے نے اس کو بچایا, فیم نے اس کو بچایا, کس چیز نے اس کو نہیں بچایا؟ کسی کوئی چیز کام نہیں ہے اس کی. صرف کہ اگر وہ انسان ایمان کی طاقت رکھتا اور اس طرح وہ رکھتا کہ چاہے میرا کچھ بھی جائے, مال جائے, دولت جائے, پیسہ جائے, کچھ بھی جائے, لیکن صرف میرا ایمان نہ جائے, تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا. لیکن دیکھیں اس کی ہمیشہ کی ذلت وہ اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گیا. لیکن آج بھی لوگ اس کا سوگ مناتے ہیں, آج بھی لوگ افسوس ہوتے ہیں, افسردہ ہوتے ہیں اس کی یادوں کو دیکھ کر. خدارا اب تو عبرت کو پکڑ لو اے مسلمان غافل, اب تو عبرت حاصل کر لے ان سے. اب تو یہ آپ کے سامنے نہ جانے کیسے لوگ ہیں جن کو اپنی دل کے جذبات بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. وہ ہمیشہ سٹریس اور ڈپریشن کے کشمکش میں ہی وہ زندگی گزار کے چلے گئے. آپ لوگوں کے سامنے سشانت سنگھ کی, اس نے سوسائڈ کیا اپنی زندگی کو, اپنے آپ کو. وہ بہت بڑا موٹیویٹ ہوتے تھے ہم اس کی مووی سے, وہ اس قسم کی موٹیویشنل موویز بناتا تھا. ہم کہتے تھے یار لائف تو یہ ہے, لیکن دیکھیں وہ خود کس قسم کے چیلنجز برداشت کر رہا تھا, اور اس کو یہ موقع ہی نہیں دیا اس نے. وہ اپنے آپ کو اسی گھٹن میں اس نے اپنے آپ کو مرڈر کر لیا,
اپنے آپ کو اس نے کل کر لیا, اپنے آپ کو مار لیا, سوسائڈ کر لیا. یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. کیا اس لیے ہم مسلمان بیچتے آئے؟ کیا ہم نے ان کو فالو کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے جو کہ ویسے ہی موت سے محبت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں یو ہنی سنگھ کیا کہہ رہا ہے, 60 تھاٹس تھے اور 60 الگ ڈویژنز تھی. کچھ بھی کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا کچھ. سب سے ڈارک تھاٹ کیا تھے؟ کہ میری بھی موت ہو جائے گی, میں شو پہ بیٹھوں گا ابھی تو موت ہو جائے گی. مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ موت کا تھا. کہیں میں آج نہ مر جاؤں, کل نہ مر جاؤں, پرسوں نہ مر جاؤں, رات کو سوتے ہوئے مر نہ جاؤں, صبح نہ اٹھ پاؤں. یہ اس کی کشمکش کا عالم, اس کو ہر وقت موت کی فکر تھی. لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ایک مسلمان تو ایسا انسان تھا کہ اس کو موت سے پیار, اس کو موت سے شغف تھا, موت سے اس کو عشق تھا کہ کسی طرح میں اللہ کا دیدار کر پاؤں. وہ ذات جو کہ 1000 پردوں میں چھپی ہوئی ہے, کبھی تو میرے سامنے آیا ہو. وہ سجدے جن کے میں لیے جہاں دن رات ایک کرتا ہوں, کاش کہ وہ میں جو موت میسر آ جائے, ایک اچھی موت آ جائے اور میں اس ذات کو دیکھ جاؤں. یہ انسان کا خدا را اب تو ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں. میری صرف آپ سے یہی ریکویسٹ ہے. آپ نے اب اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے, شکر ہے کہ اللہ کی ذات کا اللہ اس انسان کو بھی ہدایت دے. وہ اس قسم کے ٹرنیور سے گزرا, ایک مشکل وقت سے اس نے گزرا, اور اس نے سبق حاصل کیا, اور وہ بتا رہا ہے 3.5 سال میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور 1.5 سال میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا, اور جب نہاتا بھی تھا تو دروازہ کھول کے نہاتا تھا. اتنا ڈر تھا, فیئر تھا میرے اندر. بائیپولر ڈس آرڈر وتھ سائیکوٹک سمٹمس کی مجھے پرابلم ہوئی تھی, جو سوکھے نشے کرنے سے اور شراب پینے سے ہوتی ہے زیادہ, اور کم سونے سے ہوتی ہے, اور غلط لائف سٹائل سے ہوتی ہے. اور سوکھے نشے مطلب ویڈ؟ یا بہت زیادہ کرتا تھا میں. 2012 میں انٹروڈیوس ہوا تھا, 2 سال بہت کیا میں نے, ایکسٹریم میں کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے کولیپس ہوا سارا کریئر, سب کچھ. اس ڈارکنیس میں بہت کچھ دکھا, بھگوان دکھا, شیطان دکھا, دونوں نے باہیں پھیلائی. پھر چنا میں نے بھگوان کو کہ میں نے اب اپنا لائف سٹائل چینج کیا. اللہ اس کو بھی ہدایت دے, اگر اس کے نصیب میں ہدایت دے تو خدا را مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ ان مسلمان نوجوانوں کو ہدایت دے دے. کم سے کم یہ تو عبرت پکڑ لیں, یہ تو ہدایت حاصل کر لیں اس انسان کے اس انٹرویو کو سن کے کہ پیسہ, مال, دولت یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو ایمان میں ہے, جو دل میں ہے. کامیابی ایمان کی ہے. یہ نہیں ہے کہ کیا 40-50 سال میکسیمم. وہ خود بتا رہا ہے کہ میں 20-25 سال میں میرے اندر ہر قسم کی جوانی تھی, میں ہر قسم کی کار ریسنگ کرتا تھا, نہ جانے اور کس قسم کے میرے اندر شوق ابھرتے تھے, میرے اندر خواب اور تمنائیں ابھرتی تھی عورتوں کے لیے, شہوات پوری کرنے کے لیے. میں ٹیشو پیپر کی طرح عورتوں کو استعمال کرتا تھا. وہ خود بتا رہا ہے اس چیز کا ذکر, وہ مجرم اپنے جرم کا اعتراف خود کر رہا ہے. اور دیکھیں اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو اب تو ان کو انفالو کر دینا چاہیے, ان کی نصیحت اور عبرت حاصل کر لینی چاہیے, اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آئیں. اور اگر غریب بھی مرے تو اللہ کے اور اس کے رسول کو راضی کر کے مرے. انشاءاللہ تعالی جنت کی بہاریں انشاءاللہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. وہ ذات وہ برحق ہمارا انتظار کر رہی ہے. کب یہ نیک روح میری طرف لوٹ کے آئے گی, کب یہ نیک روح میں اپنے سامنے اس کو بٹھا کے اس کا دیدار کروں گا. وہ ذات ہمارا منتظر ہے, ہم اس کے منتظر, وہ ہمارا منتظر. خدا را ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اور ان جیسے لوگوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخش, اور ان کو بھی ہدایت دے. یا اللہ اس کو بھی نیک انسان بنا دے. اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے, اور اگر یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم و دائم ہے, اور پھر بھی اس کو نے اس قسم کے مشکل وقت سے بھی سبق حاصل نہ کیا, تو یقیناً یہ گمراہ انسان ہے. اور اللہ ہم ان گمراہ لوگوں کی پیروی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر الرازقین.